جنہوں نے نبوت کا مطالبہ کیا تھا. کیا کیا تھا؟ مطالبہ کیا تھا. اب مطالبہ بڑا ہے یا دعویٰ بڑا ہے؟ دعویٰ بڑا ہے نا، دعویٰ بڑا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ لیں کتنے ساری حکومت پارٹیاں ہوتی ہیں پیچھے، وہ سارے یہ کہتے رہتے ہیں ہمیں وزیر اعظم بناؤ، ہمیں وزیر اعظم بناؤ. کوئی بھی نہیں کہتا یہ غدار ہے. ہیں جب ایک بندہ وزیر اعظم بن گیا، دوسرا بندہ اپنے کمرے میں 2 جھنڈے لگائے دائیں بائیں ہیں اور آ کے اعلان کرتا ہے میں وزیر اعظم ہوں، تو بتائیں بڑا مجرم کون ہے؟ مطالبہ کرنے والا یا دعوے کرنے والا؟ دعویٰ کرنے والا ہے نا. اب دیکھیں مکے کے مشرک ابو جہل نے مطالبہ کیا تھا، وہ کافر. مکے کے دشمن، مکے کے مشرک ابو لہب نے یہ کہا تھا کہ نبوت مجھے مل جائے، وہ کافر ہیں. اور مرزا قادیانی کذاب دجال ذلیل جو ہے، اس نے دعویٰ کر دیا، اس نے دعویٰ کر دیا. اور نعوذ باللہ من ذالک، اس کے نام کے برطانیہ کے اندر مسجدیں بنائی انہوں نے، عبادت خانے اپنے، ان کے باہر جو لا الہ الا اللہ غلام محمد رسول اللہ لکھا ہوا. اندازہ لگیں، اس کے ذلیل کے نام کے کلمے لکھے ہوں. اب جو بھی بندہ اس کے دعوے کو مانے گا، اس کا بھی حکم دعوے کرنے والے جیسا ہوگا. کہ نہیں سمجھ آیا؟ کیونکہ ایک بندہ جو ہے عدالت میں کھڑے ہو کے گواہی دیتا ہے، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، دوسرا اس کی گواہی دیتا ہے، تو بتائیں دونوں کا موقف ایک ہوا نہ ہوا؟ اگر انعام ملے گا تو دونوں کو ایک جیسا ملے گا، اگر لعنت پڑے گی تو دونوں کو ایک جیسی پڑے گی. اسی طرح کر کے اکیلا مرزا قادیانی جو ہے وہی لعنتی نہیں ہے، اس کے ماننے والے بھی لعنتی ہیں سارے. سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کے لیے ذلت کیا بیان فرمائی؟ یہ قیامت تک آنے والے ہر مدعی نبوت کے لیے اور اس کے مصدق کے لیے، اس کی تصدیق کرنے والے کے لیے، سب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ، میں ان قریب ان مجرموں کو، ذلیلوں کو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی ذلت پہنچنے والی ہے. صغار ذلت کو کہتے ہیں. صغار کسے کہتے ہیں؟ ذلت کو کہتے ہیں. میں ان کو ذلت پہنچنے والی ہے. وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ، اور ان کی شرارتوں کا بدلہ انہیں سخت عذاب کی صورت میں دیا جائے گا. سخت عذاب کی صورت میں انہیں ان کی شرارتوں کا بدلہ دیا جائے گا. اب ذرا اس آیہ کریمہ کو دیکھیں. رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ذلت ہوگی ان پر اور عذاب شدید، یعنی دنیا میں ذلیل ہوتے رہیں گے اور آخرت میں ان کو عذاب شدید کا سامنا کرنا پڑے گا. دنیا میں آپ بتائیں یار قادیانی کون سا عزت والا ہے؟ جہاں کہیں چلا جائے اہل ایمان جناب اسے کتے کی طرح چھڑک دیتے ہیں، ہے یا نہیں؟ کوئی بھی مسلمان جو ہے علاوہ اس کے کوئی بغیرت ہو، پیدائشی کمینہ ہو. ہمارے بزرگ صوفیاء فرماتے ہیں، کوئی بندہ، اہل اللہ فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں، کوئی بندہ کسی قادیانی کو ہاتھ ملاتا ہے نا، گنبد خضرا میں میرے آقا علیہ السلام کے دل کو تکلیف ہوتی ہے. تو اتنا گھٹیا ہو گیا، میرے دشمنوں سے ہاتھ ملاتا پھر تو تجھے حیا نہیں آئی؟ صوفیاء جو ہیں وہ ایسے آنکھ بند کر کے تھوڑی بات کہہ دیتے ہیں ہماری طرح. وہ جو دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، وہی بتاتے ہیں. ولی تو ہوتا ہی وہی جو دیکھ کے بتائے. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، تو اس لیے کوئی بھی مسلمان خبردار کبھی بھی کسی قادیانی کتے کے ساتھ بیٹھنا گوارا ہی نہ کرے کبھی بھی. علامہ اقبال رحمہ اللہ نا، ایک چیف جسٹس تھا لاہور کا، ہائی کورٹ کا، اس نے دعوت کی علامہ کی، اور بھی لوگ بلائے ہوئے تھے. یہ جب علامہ کہتے ہیں کہ میں جب وہاں گیا تو دیکھا کہ وہاں ایک قادیانی بیٹھا ہوا ہے. جہاں انہوں نے جانا تھا اسی محفل میں، مجلس میں، ایک قادیانی بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے وہیں کھڑے جوتوں والی جگہ پہ کہا، اس نے کہا کہ رسول اللہ علیہ السلام کی ختم نبوت کا غدار اور میں دونوں اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے کبھی. آپ فوراً باہر آ گئے. جی اس نے پھر آگے منت ترلے کی. انہوں نے کہا جی میں نے خبیث کو نہیں بلایا تھا، یہ خود دفع ہو کے آ گیا ہے. جی جب تک وہاں سے دفع نہیں نہ ہوا، علامہ اقبال رحمہ اللہ وہاں گئے نہیں. اسی وقت انہوں نے اٹھا کے نکال دیا، نکل جا دفع ہو جائے یہاں سے، تجھے کس نے بلایا؟ اب آپ ذرا خود سوچیں کہ ہمارے جو لوگ تھے نا اہل ایمان، ان کے اندر غیرت کتنی تھی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ دجال کے بارے میں فرمایا تھا. آپ کے طریقے الفاظ، پوری دنیا میں ایسے الفاظ آپ کو نہیں ملیں گے. آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پوری اس زمین کے اوپر یا میں رہ سکتا ہوں یا پھر میرے حبیب کریم علیہ السلام کے ختم نبوت کا دشمن رہ سکتا ہے. بس ہم دونوں میں سے ایک ہی رہے گا، یا میں اپنی جان دے دوں گا جہاد کرتے ہوئے اس کے خلاف، یا پھر اس کی لے لوں گا میں. یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں رہیں ہم، یہ نہیں ہو سکتا. تو بتائیں یار، یہی موقف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر مومن کا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ پھر آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک. وہ ذلیل آ کے مسلمانوں کی بہنوں بیٹیوں کے ساتھ رشتے کر جاتے ہیں. میں تو بڑے عرصے سے کوشش میری یہی ہوتی ہے، کلمہ نکاح کہیں پڑھانے جاؤں نا، پہلے تو اتنا جاتا نہیں ہوں، کہیں چلے جاؤں تو کوشش ہوتی ہے میں کلمہ پڑھاتا ہوں، ساتھ ترجمہ بھی کرواتا ہوں. جہاں یقین ہو بھی بندہ پکا مسلمان ہے، سنی ہے، تو وہاں تو چلو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بغیر ترجمے کا پڑھا دیا. جہاں کو نئے اجنبی لوگ ہوں تو وہاں کوشش کر کے کلمے کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھانا چاہیے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، یہ کہنا چاہیے ترجمہ.
یہی ترجمہ کروانا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. بلکہ اگر کوئی بندہ یہ بھی کہہ دے ساتھ کہ مرزا قادیانی کذاب دجال کافر مرتد زندیق ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، بلکہ یہ کہنا ضروری ہے تاکہ اگلا بندہ جو ہے اگر سنی مسلمان ہوا تو ٹھیک ہے، اگر کوئی لانتی مردود قادیانی ہوا تو اس کا گند باہر آ جائے گا. نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں یہ ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ذلت جو ہے ان پر طاری رہے گی، وعذاب شدید، اور ان کے لیے سخت عذاب بھی بما کانوا یمکرون، وجہ اس کی جو شرارتیں کرتے ہیں. اب انہوں نے یہ کہا تھا میں نبوت مل جائے، رب اسے شرارت کہے. اس نے یہ کہا کہ نبوت مجھے مل گئی، یہ شرارت نہیں ہے، اس سے بڑی شرارت ہے. ان ذلیلوں نے پھر اب جتنے بھی لوگ ختم نبوت کے قانون کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ختم نبوت کے عقیدے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ بڑے بڑے عاشق رسول کلواتے ہوں اپنے آپ کو، حکومت میں بیٹھے ہوں یا جہاں کہیں بھی بیٹھے ہوں، ختم نبوت کے عقیدے میں ہیر پھیر کر دیتے ہوں پیسے لے کر، وہ سارے کے سارے رب کا قرآن انہیں کہہ رہا ہے یہ شرارتی ہیں. یہ کون ہے؟ یہ شرارتی ہیں. اور جو عذاب مرزا دجال کے لیے ہے وہی اس کی راہ ہموار کرنے والوں کے لیے. ہاں آج بھی اس کے پیروکاروں کے لیے جو آسانیاں پیدا کر رہے ہیں، ان کو عبادت گاہیں بنا کے دے رہے ہیں، ان کو سیکورٹی دے رہے ہیں، وہ سارے کے سارے اس لعنت کے مستحق ہیں. جس لعنت کا مستحق ابو جہل ہے، جس لعنت کا مستحق ابو لہب ہے، بلکہ اس سے بھی بڑے ملعون ہیں یہ لوگ. سمجھ آیا نا؟ کیونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تھا وہ لعنتی بنے، انہوں نے دعویٰ کیا یہ لعنتی کیوں نہیں.